إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز و مکرم حاضرین کرام و سامعین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور اس پر ہمیں فخر عظیم عطا فرمایا. الحمدللہ علی احسان عظیم. ابھی میں نے خطبہ مسنونہ میں جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے راستے کی پیروی نہ کرو، شیطان کی اتباع نہ کرو. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اس آیہ مبارکہ کو پڑھنے کا اور اس عنوان کے تحت گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم حیدرآباد کے حالات کو دیکھ رہے ہیں. آئے دن حیدرآباد کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں. حیدرآباد جو علم کا گہوارہ ہے، امن کا گہوارہ ہے، ادب اور ثقافت جس کی پہچان ہے، دنیا بھر میں اس کو ادب اور ثقافت کا شہر مانا جاتا ہے، اس حیدرآباد میں قتل گیری عام ہو رہی ہے، زناکاری عام ہو رہی ہے، شراب نوشی عام بات ہو گئی ہے، جوا کھیلنا، سٹا لگانا، یہ عام بات شہر حیدرآباد میں ہو گئی ہے. اور آئے دن ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں اخبارات کے ذریعے، نیوز چینلز وغیرہ کے ذریعے، کہ ہماری نوجوان نسل ان بڑے بڑے گناہوں میں، جو کبیرہ گناہ ہے، اس میں مبتلا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس کو عام بات، چھوٹی بات سمجھ رہی ہے. اس کا وبال کیا ہے وہ نہیں جانتے، یا ان کے والدین نے ان کی تربیت اس طرح نہیں کی، اس کی وجہ سے وہ لوگ ان گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. تو ضروری ہے کہ ان چیزوں پر روشنی ڈالی جائے، گفتگو کی جائے، عوام الناس تک اس پیغام کو پہنچایا جائے. یاد رکھے، ان تمام گناہوں سے بچنے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ ہم اپنے دشمن کو پہچانیں. اگر آپ اپنے دشمن کو پہچان لیں گے تو پھر اس کی تیاری کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی. مثال کے طور پر، اگر آپ کسی سفر پر جا رہے ہیں تو آپ اس سفر پر جانے کی مکمل تیاری کرتے ہیں، اور راستہ اگر پر خطر ہے، راستے میں کوئی تکالیف پیش آ سکتی ہے، کوئی چیلنج آپ کو پڑ سکتا ہے، تو آپ اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے اس کی مکمل تیاری کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ خطرہ ہو سکتا ہے، اس سے بچاؤ کا یہ سامان ہے، شاید ایسا کوئی چیلنج پیش آ جائے تو اس سے اس طریقے سے بچا جا سکتا ہے. ہر انسان اس کی تیاری کر کے اپنے گھر سے نکلتا ہے تاکہ وہ آسانی کے ساتھ اپنی منزل مقصود تک پہنچے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں بھیجا اور فرمایا کہ تمہیں صرف دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ تم میری عبادت کرو اور جنت کے حقدار بن جاؤ. اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جنت کی راستے کی طرف چلے. اس راستے میں پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، ان کو ہم کیسے فیس کریں، یہ بھی طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا کہ تم اگر اپنے نفس کا محاسبہ کر لو، نفس پر کنٹرول کر لو، تو پھر جنت کا راستہ تمہارے لیے قریب ہے. اب نفس سے تم بچنا چاہتے ہو، یہ تو نفس جو ہے تمہارا دشمن ہے. اب اس نفس کو جو ابھارتا ہے وہ شیطان ہے. شیطان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا: إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب یہ جو تمہارا دشمن ہے جس کے بارے میں بتا دیا گیا ہے، اب اگر ہم اس سے لڑائی نہ کریں اور اس کی طرف ہم توجہ نہ دیں تو پھر یقینی بات ہے کہ وہ ہمارا ایمان غارت کر لے گا، ایمان ہمارا چھین لے گا.
کیونکہ شیطان اسی تگ و دو میں لگا رہتا ہے کہ ہم سے ہمارا ایمان چھینا جائے. اگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتا تو یہ تگ و دو میں لگے رہتا ہے کہ ہم کو گناہوں کی طرف وہ مائل کرے, گناہوں میں ہماری زندگی بسر کر دے. شیطان کا یہی مقصد ہے, شیطان یہی چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور رہے. اگر ہم اللہ کے قریب ہوں گے, ان آیتوں کو پڑھیں گے جس میں شیطان کی مکر, اس کے فریب کے بارے میں بتلایا گیا ہے, تو انسان پھر اس سے بچنے کی کوشش کرے گا. تو شیطان اس راستے کے قریب بھی ہمیں آنے نہیں دیتا. تو ہمیں پہچاننا چاہیے کہ کون ہمارا دوست ہے, کون ہمارا دشمن ہے, اور کون ہم کو سیدھی راہ بتا رہا ہے, کون ہم کو برائی کی طرف لے جا رہا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے غالباً کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک لکیر کھینچی اور بتایا کہ ھذا صراطی مستقیمہ, یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے. اس کے بازو میں حضرت حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بے شمار لکیریں کھینچی. کئی لکیروں کو آپ نے کھینچا اور فرمایا کہ یہ شیطان کے راستے ہیں, ان راستوں پر مت چلنا. ولا تتبعوا السبل, ان راستوں کی پیروی نہ کرنا. اللہ کا راستہ ایک ہی راستہ ہے, وہ جنت کا راستہ ہے. یہ حبیب پاک نے بتلا دیا. اور حبیب پاک نے جو بتلا دیا, قرآن پڑھو, روزے رکھو, نماز پڑھو, زکوٰۃ دو, حج کرو, عمرے کرو, دیگر عبادتیں کرو, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمہیں قریب کرے گی, یہ جنت کے راستے پر تم کو لے جائے گی. اب شیطان کے راستے کیا ہیں؟ یہ ہمارے سامنے ہے. گناہوں کے راستے شیطان کے راستے ہیں. جتنی گناہوں کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں, یہ ساری ہمیں شیطان کے قریب کرنے کی چیزیں ہیں. جتنا بندہ گناہوں میں مبتلا ہوگا اتنا ہی شیطان کے قریب ہوگا. جتنا شیطان سے قریب ہوگا, ظاہر سی بات ہے وہ بندہ اللہ سے اتنا ہی دور ہوتا چلا جائے گا. اور شیطان اسی فکر میں لگا رہتا ہے کہ کسی بہانے سے, کسی حیلے سے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ دور کر دے, دنیا کی لذتوں میں انسان کو منہمک کر دے اور اللہ سے اس کو غافل کر دے. بری چیزوں کو بھی اچھی بنا کر انسانوں کے سامنے پیش کرتا ہے. اگر بندہ پڑھا لکھا ہوگا, اس کے اندر سمجھ ہوگی, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بار بار یہ فرمایا افلا تعقلون, کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیونکہ اللہ نے ہم کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے, سمجھ عطا فرمائی ہے, کیا اچھائی ہے, کیا برائی ہے, کیا چیز حاصل کرنے سے ہم کو فائدہ ہوگا, کیا چیز کے حاصل کرنے سے ہم کو نقصان ہوگا. ارے دنیا کی زندگی میں ہم کوئی سودا ایسا نہیں کرتے جس میں ہمارا خسارہ ہو. ہم ہر سودے میں یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ نہیں تو تھوڑا تھوڑا تو ہمیں منافع حاصل ہو, نقصان ہمارا نہ ہو. ہمارا مطمع نظر, ہماری فکر یہی رہتی ہے. لیکن جب آخرت کی بات آتی ہے تو ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے, ہمیں اللہ کو منہ دکھانا ہے. اور ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم گناہوں کی طرف جا رہے ہیں, ہم شیطان کے بہکاوے میں آ رہے ہیں. یہ ہمارا مطمع نظر, یہ ہماری فکر کیوں نہیں ہوتی؟ جب ہم گناہ کرتے ہیں, گناہوں کے راستے پر چلتے ہیں, تو گناہوں کے راستے کو شیطان آسان بنا دیتا ہے اور نیکی کا راستہ بظاہر مشکل نظر آتا ہے. لیکن جب بندہ نیکی کے راستے کو اختیار کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے راستوں کو کھولتا چلا جاتا ہے, اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان سے وعدہ فرمایا ہے کہ تم محنت کرو, تم کوشش کرو, کوشش کرنا تمہارا کام ہے, راستے نکالنا, آسانیاں پیدا فرمانا یہ ہمارا کام ہے. یہ اللہ نے اپنے دست قدرت میں رکھا ہے. اللہ نہ چاہے تو یہ محال ہے, یہ ممکن ہونے والی بات نہیں ہے. اللہ چاہتا ہے. اب ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ کون سی چیز اچھی ہے, کون سی بری ہے, کس راستے کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے, کس راستے کو چھوڑ دینا چاہیے. یہ چیزیں انسان اگر سمجھ جائے تو پھر اس کے لیے زندگی گزارنا آسان اور جنت کا راستہ طے کرنا آسان ہو جائے گا, اور شیطان سے مقابلہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں شیطان کو پہچاننا چاہیے. اب شیطان کیا کرتا ہے؟ نت نئے طریقوں سے ہمارے اوپر وار کرتا ہے. حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ 10 لوگ ایسے ہیں جو شیطان کے دوست ہیں. ان 10 لوگوں کے اگر اندر آپ کا اگر شمار ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ اللہ کے راستے سے بہت دور ہے. ان 10 لوگوں کے اندر آپ کا شمار نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور استقامت کی دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے استقامت عطا فرمائے. پہلا وہ شخص ہے جو کسی کے اوپر مسلط ہو, یعنی امیر, جس کو امیر جو کہتے ہیں عربی میں حکمران کو کہتے ہیں.
اللہ نے کسی پر آپ کو حاکم بنایا ہے، یعنی اللہ نے آپ کو گھر کا بڑا بنایا ہے، سرپرست بنایا ہے، اور آپ کے ماتحت آپ کے گھر والے ہیں، یا آپ کی دکان ہے، بزنس ہے، تو آپ کے نیچے کام کرنے والے یہ آپ کے ماتحت ہے، تو ایسا حاکم جو نیچے والوں پر ظلم کرتا ہے یہ شیطان کا دوست ہے۔ تو سوچے کہ میں اگر بڑا ہوں کسی بھی فیلڈ میں، گھر میں ہو یا دکان میں ہو یا بزنس میں، یا کسی ایریے کا میں لیڈر ہوں اور لوگوں پر ظلم کرتا ہوں، تو یہ شیطان کا دوست حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ دوسرا وہ شخص ہے والغنی المتکبر، یعنی دوسرا شخص ایسا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیسہ دیا اور وہ اس پیسے پر فخر کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، ایسا شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن ہے اور شیطان کا دوست ہے۔ یہ چیز بھی اگر ہمارے اندر ہے، توبہ و استغفار کرے، اللہ سے اس کی پناہ مانگے۔ تیسرا شخص ہے کہ جو پیسہ تو کماتا ہے لیکن ایسے ہی اس کو خرچ کر دیتا ہے، فضول خرچی میں ضائع پیسہ کرتا ہے، حرام کاری میں اس پیسے کو لگا دیتا ہے، یہ شخص بھی شیطان کا دوست اور اللہ کا دشمن ہے۔ ہمیں اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چوتھا شخص حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا عالم جو ظالم حکمرانوں کی حمایت کرے، یعنی اگر حکمران ظالم ہے، کسی پر ظلم کر رہا ہے، تو وہ اس کے سامنے لب کھولے اور بتائے کہ یہ طریقہ غلط ہے، یہ چیز غلط ہو رہی ہے۔ اگر ایسا عالم جس کے پاس علم ہو، اس کو معلومات ہو، اور وہ برائی کے خلاف خاموش بیٹھے، یہ بھی شیطان کا دوست ہے اور اللہ کا دشمن ہے۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام آگے ارشاد فرماتے والتاجر الخائن، خیانت کرنے والا تاجر۔ آپ کا کوئی بزنس ہے، آپ کا کوئی کاروبار ہے، اس کے اندر آپ خیانت کرتے ہیں، دھوکے سے مال بیچتے ہیں، یا ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، یا سڑا ہوا مال کسی کو بیچ دیتے ہیں، یا کوئی بھی چیز ہو، خیانت اگر کاروبار کے اندر کرتے ہیں، یہ شیطان کا دوست ہے اور اللہ کا دشمن ہے۔ اور حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امانت دار تاجر، ایمانداری کے ساتھ تجارت کرنے والا، ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرنے والا، چاہے اس میں اس کو نقصان ہو جائے لیکن لوگوں کو بولے کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ خراب ہے، خراب چیز کو ہٹا دے، ایمانداری کے ساتھ تجارت کرے۔ حبیب پاک فرماتے ہیں کہ ایسا تاجر قیامت کے دن میرے ساتھ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی درزی ہے، ٹیلر ہے، اور ایمانداری کے ساتھ وہ اپنے کام کو کرے تو وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ اگر کوئی بلڈر ہے، بلڈنگز وغیرہ بناتا ہے اور ایمانداری کے ساتھ وہ کام کرے، معمار ہے، اچھی تعمیر کرنے والا، ایمانداری کے ساتھ تعمیر کرے، حبیب پاک فرماتے ہیں کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اور اگر کوئی تاجر ہے، امانت داری کے ساتھ تجارت کرے تو وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ تجارت کرنے والوں کے لیے، ایمانداری کے ساتھ تجارت کرنے والوں کے لیے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، اور جو خیانت کرے پھر وہ شیطان کا دوست اور اللہ کا دشمن اس کو قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح ذخیرہ اندوزی کرنے والا، یعنی سامان کو جمع کر لینے والا، ہمارے پاس بھی ہوتا ہے، سستا سامان ہم پہلے خریدتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس چیز کا دام بڑھنے والا ہوتا ہے، ہمارے پاس وہ موجود ہے، مثال کے طور پر ہم نے 10 روپے کلو پیاز خریدی، اب ہم کو پتہ لگ گیا کہ مارکیٹ میں پیاز کا شارٹیج ہونے والا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو تھوڑے دن اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں، پیاز سڑتی بھی نہیں ہے جلدی، اس کو گھر میں رکھ لیتے ہیں، جب دام بڑھ جاتا ہے 20-30 روپے 100 روپے جب دام چلا جاتا ہے، وہ 10 روپے میں خریدی ہوئی چیز آپ 100 روپے میں لوگوں کو بیچتے ہیں۔ تو یہ ذخیرہ اندوزی کر کے جو چھپا کر اپنے گھر میں رکھا گیا ہے، ایسا شخص بھی جس کی وجہ سے لوگوں کو دشواری ہو، پریشانی میں لوگ مبتلا ہو، خریدا تو 10 میں تھا لیکن لوگوں کو پریشانی میں مبتلا کر کے اپنے پاس چھپا کر رکھا، ایسا شخص بھی شیطان کا دوست ہے اور اللہ کا دشمن ہے۔ اسی طرح زنا کرنے والا، یہ زانی شیطان کا دوست اور اللہ کا دشمن ہے۔ یاد رکھیں یہ زنا مہلک بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ آج ہم حیدرآباد میں دیکھ رہے ہیں کہ جا بجا زنا کے معاملات پیش آ رہے ہیں۔ یاد رکھیں کل یا پرسوں ایک معاملہ پیش آیا جس میں یہ بتایا گیا کہ لڑکی کو اغوا کر لیا گیا، اس کو لے جا کر اس کا ریپ کر دیا گیا، یہ بات سامنے آئی۔ کل اس کی CCTV نکل کر سامنے آئی کہ وہ لڑکی خود اپنی مرضی سے بچوں کے ساتھ گاڑی پہ بیٹھ کر جا رہی ہے۔ یاد رکھیں ظلم اگر کسی کو ناحق کے پکڑ کر زنا کیا جائے تب بھی زنا ہے، رضامندی کے ساتھ یہ معاملات کیا جائے تب بھی گناہ ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے فطرت بنائی ہے، قانون بنایا ہے، اس کے لیے نکاح جیسی سنت حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قائم فرمائی ہے۔ جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو وہ آپ کی زوجیت میں داخل ہو جاتی ہے، اب آپ کو اس کو استعمال کرنے کا حق ہے۔ لیکن نکاح سے پہلے جو معاملات طے پاتے ہیں یہ زنا ہے، اور حبیب پاک فرماتے ہیں کہ جب بندہ زنا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ایمان کو اٹھا لیتا ہے، ایمان اس کے اندر زنا کرتے وقت باقی نہیں رہتا۔ تو سوچے کہ یہ کتنی مہلک بیماری ہے۔ اور یاد رکھے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جو بندہ انسان جوانی میں جو اعمال کرتا ہے، بڑھاپے میں اس کی اولاد کو وہ سارے معاملات چکانے پڑتے ہیں۔ یعنی جو جوانی میں انسان معاملات کر رہا ہے یہ ایک قسم کا قرض ہے، اور بڑھاپے میں یہ ساری چیزیں وہ دیکھے گا۔ آپ جس طرح کے معاملات کریں گے، آپ اپنے بڑھاپے میں اپنی آنے والی نسلوں سے یہ معاملات دیکھیں گے۔ اگر آپ زنا کریں گے کسی کی بیٹی کے ساتھ، کسی کی بہن کے ساتھ، تو کل آپ کی بہن اور آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی یہی معاملات پیش آئیں گے، کیونکہ یہ ایک قسم کا قرض ہے جو آپ کو پھر لوٹایا جائے گا۔ ایک بادشاہ کے سامنے ایک بزرگ نے یہ بات کہی تو اس نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ معاملات کیسے ہیں۔ اس نے اپنی بیٹی کو کہا کہ اے بیٹی، تم یہ مہارانی والے کپڑے اتارو اور عام لباس پہنو اور بازار کا ایک چکر لگا کر آؤ۔ تو وہ لڑکی عام لباس میں جو عام انسان پہنتے ہیں وہ لباس پہن کر بازار گئی، جا کر گھوم کر آئی، اور جب محل میں داخل ہو رہی تھی تو ایک خادم نے، جو بادشاہ کا خادم تھا، اس نے اس کا ہاتھ پکڑا، زبردستی کرنے کی کوشش کی، اور وہ لڑکی وہاں سے جان چھڑا کر بھاگ گئی، محل میں داخل ہوئی۔ جا کر اس نے بادشاہ سے کہا کہ اے والد محترم، آپ نے یہ کیوں کہا کہ میں ایسا کروں؟ تو بادشاہ نے کہا کہ اے بیٹی بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے بازار گئی، سارا چکر لگایا، کوئی میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا تو اپنی نظریں نیچے کر لیتا، لیکن جب میں محل میں داخل ہو رہی تھی تو ایک خادم نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھ سے زبردستی کرنے کی کوشش کی، میں وہاں سے اپنی جان چھڑا کر واپس آئی۔ تو بادشاہ اپنی جگہ پر نیچے بیٹھ گیا اور کہا کہ یقیناً جو اس بزرگ نے روایت سنائی کہ یہ چیزیں لوٹ کر آتی ہے، میں نے اس کو حق پایا۔ یعنی میں نے اپنی زندگی کو عفت و عصمت کی حفاظت میں گزاری، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر ڈر کر اپنی زندگی گزارتا تھا، لیکن کچھ دن پہلے میرے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا، ایک باندی مجھے پسند آئی، میں نے اس کو اپنی طرف کیا، وہ مجھ سے ہاتھ چھڑا کر بھاگ گئی، میں اس سے زبردستی کرنا چاہتا تھا، وہی معاملہ میری بیٹی کے ساتھ پیش آیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بتا دیتا ہے۔ بے شمار روایتیں بھری پڑی ہے۔ ایک سونار کا واقعہ بزرگوں نے اپنی کتابوں میں حکایت کے طور پر لکھا ہے کہ ایک سونار تھا، اس کی بیوی تھی، اور انہوں نے ایک لڑکے کو، ان کی اولاد نہیں تھی تو پال لیا تھا، جس کو لے پالک ہمارے پاس کہا جاتا ہے، اڈاپٹ کر لیا تھا۔ وہ لڑکے کو انہوں نے ناز و نیاز سے پالا، بڑا ہوا۔ ایک مرتبہ سونار اپنی دکان پر گیا اور واپس پلٹ کر گھر آیا تو اس کی بیوی رونے لگی۔ سونار نے پوچھا کہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ ہم نے جس لڑکے کو اتنی محبت کے ساتھ پالا، آج اس لڑکے نے شہوت کی نظر سے میری طرف ہاتھ بڑھایا اور مجھ سے زیادتی کرنے کی کوشش کی۔ تو وہ سونار رونے لگا۔ تو اس کی بیوی نے اس کو سمجھایا کہ صرف اتنی ہی بات ہوئی، بات اس سے آگے نہیں بڑھی، صرف اس نے میرا ہاتھ پکڑا، میں چھڑا کر محفوظ جگہ پر آ گئی، وہ گھر سے باہر چلا گیا۔ تو اس سونار نے کہا کہ میں تجھ پر کوئی الزام نہیں لگاتا، بلکہ میں اپنی قسمت پر رو رہا ہوں، میں سونار ہوں، میرے پاس لوگ آتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو سامنے پیش کرتے ہیں، میں لوگوں کو چوڑیاں پہناتا ہوں، لیکن میں نے آج تک اتنی عورتوں کو چوڑیاں پہنائی، کبھی میرے پاس شہوت غالب نہیں ہوئی، لیکن جب آج میں دکان میں ایک خاتون کو چوڑی پہنا رہا تھا، مجھ پر شہوت غالب آئی، میں نے اس کا ہاتھ دبایا، شہوت کی نظر سے دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ دبایا، اور وہ بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ گھر میں لے لیا۔ تو یہ جو زنا ہے یہ ایک قسم کا قرض ہے جو آپ کی نسل سے یا آپ کے گھر والوں کے ذریعے آپ کو چکایا جاتا ہے، یہ معاف ہونے والا نہیں ہے۔ اور پھر زنا کی تباہ کاریاں یہ عام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الزانی فجلدوا کل واحدۃ منہما، اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس کو کوڑے مارے جائے، اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے، اگر شادی شدہ ہے تو اتنے پتھر مارے جائے کہ اس کی جان نکل جائے۔ یہ اسلامی سلطنت ہے تو اس کا رواج ہے۔ اگر ایسی سزا، ایسی حدود قائم ہو جائے تو پھر کوئی ایسا گناہ کرنے کی طرف بھی نہ دیکھے۔ تو یہ جو زنا ہے، بالخصوص مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی شناخت کو پہچانے،
ہم مسلمان ہیں تو ہمارے لیے کیا احکام ہے، حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث شریفہ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، اللہ کا قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، تم برائی کے قریب، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ یہ برا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر اس کو بتلا دیا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے، تو یہ زنا کرنے والا بھی شیطان کا دوست ہے۔ 7 چیزیں ہو گئی۔ 8ویں چیز حبیب پاک نے فرمائی کہ سود کھانے والا، سود لینا، دینا، دلانا، اس کا گواہ بننا، سودی معاملات کو لکھنا، یہ ساری کی ساری چیزیں سود کے لینے دینے میں، سود خور میں شمار ہوتی ہے۔ تو سود کا لینے دینے والا بھی شیطان کا دوست، اللہ کا دشمن ہے۔ والبخیل، اور بخل سے کام لینے والا، اللہ نے آپ کو مال و دولت دی ہے، اس میں کنجوسی کرتے ہیں، کنجوس شخص جس کے بارے میں حبیب پاک نے فرمایا کہ کنجوس جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، یہ بھی کنجوس شخص بھی شیطان کا دوست اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن ہے۔ اور آخری شخص جس کے بارے میں حبیب پاک نے فرمایا کہ وہ شخص جو مال جمع کرے لیکن اس کو یہ تمیز نہ رہے کہ وہ مال حلال ہے یا حرام ہے، صرف مال جمع کر رہا ہے۔ آج ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ جتنا زیادہ مال آئے میں خرچ کروں گا، اللہ کی راہ میں دوں گا۔ بھائی کہاں سے رہا ہے وہ مال، اس کی طرف بھی تو آپ توجہ دیں۔ حلال کے ذریعے آ رہا ہے، حرام کے ذریعے آ رہا ہے، حرام کا مال آ رہا ہے، حرام کا مال آپ اللہ کی بارگاہ میں دے رہے ہیں، وہ قابل قبول تھوڑی ہے۔ حلال مال سے آپ صدقہ کریں، یہ قابل قبول ہے، چاہے 1 روپیہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ زیادہ ہے۔ حرام کے مال سے آپ لاکھوں کروڑوں روپیے صدقہ و خیرات کریں، وہ قبول ہونے والے نہیں ہے، وہ رد کر دیے جائیں گے۔ تو 10 لوگوں کے بارے میں حبیب پاک نے فرمایا کہ 1 ظالم حکمران، دوسرا پیسے والا تکبر کرنے والا، امیر تکبر کرنے والا، تیسرا وہ شخص جو پیسہ تو کمائے اور ضائع کر دے، پیسے کو غیر ضروری خرچہ کرے، چوتھا شخص ایسا عالم جو گناہوں کو دیکھے اور کسی امیر مالدار شخص یا حکمران کی دباؤ میں آ کر خاموشی کو اختیار کرے، اور خیانت کرنے والا تاجر، اور ذخیرہ اندوزی کرنے والا، مال کو جمع کر کے رکھنے والا، زنا کرنے والا، سود لینے دینے والا اور بخل سے کام لینے والا، اور پیسے حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر کمانے والا۔ ان 10 چیزوں کے بارے میں، ان 10 لوگوں کے بارے میں حبیب پاک نے فرمایا کہ یہ لوگ شیطان کے دوست ہیں اور اللہ کے دشمن ہیں۔ اب اگر ہم ان 10 چیزوں کو دیکھ لیں اور ان 10 چیزوں میں اگر ہمارا شمار ہوتا ہے تو اللہ کی پناہ مانگے، اللہ سے توبہ کرے اور آئندہ یہ گناہ نہ کرنے کی کوشش کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عہد لے کہ میں آئندہ ان گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اگر آپ ان 10 لوگوں کے اندر نہیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرے اور اللہ سے دعا کرے کہ مجھے اس پر استقامت عطا فرمائے۔ اب ہم اگر حالات کو دیکھیں، زنا یہ تو چیز آ گئی، اس کے بارے میں نے آپ کو کھل کر بتا دیا۔ دوسرا گناہ جو ہمارے شہر میں بہت زیادہ تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، جس کے بارے میں نے ابتدا میں کہا کہ وہ قتل گیری ہے۔ چھوٹی چھوٹی معمولی سی باتوں پر ایک دوسرے کا قتل کرنا، اس کو ہم عام بات سمجھ رہے ہیں۔ حبیب پاک نے فرمایا کہ ایک ناحق کے کسی ایک شخص کو قتل کرنا یہ ساری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے، اور اس قتل کو دیکھ کر خاموشی اختیار کرنا یہ سارے لوگوں پر اس کا وبال آئے گا۔ یہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کی طرف غور کریں۔ سب سے زیادہ اگر کوئی چیز ہے جو ان چیزوں کی طرف لے جاتی ہے تو وہ ہمارا غصہ ہے۔ اگر ہم غصے کو کنٹرول کر لیں، غصے پر اپنے قابو پا لے، یہ ساری بیماریاں ہماری ختم ہو جائیں گی۔ غصہ شیطان کی علامت ہے، شیطان ہم کو غصہ دلاتا ہے، ان گناہوں کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ طلاق کا ریزن غصہ، زنا کا ریزن بعض اوقات غصہ، قتل کا ریزن غصہ، اور ان چیزوں میں جو چیز پائی جاتی ہے سب سے زیادہ چیز وہ اختلاف ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر کسی سے آپ کا اختلاف ہے تو آپس میں بات چیت کر کے اس چیز کو صلح کر لینا یہ سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اگر آپ ایک دوسرے کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے تو یہ آپ کے بڑے رشتہ داروں کا کام ہے، جو رشتہ داری میں بڑے ہیں، دادا ہے، چاچا ہیں، تایا ہے، ایسے لوگوں کا کام ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کو بٹھائے اور ان دونوں کے آپسی اختلاف کو ختم کرے۔ اگر یہ اختلاف کو آپ ختم نہیں کریں گے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بھائی انہیں ہے ایسا بول دیتا، ویسا کر دیتا، یہ اختلاف جب بڑھتا چلا جاتا ہے تو نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ سگے رشتہ دار ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں۔ ہم نے پچھلے
سال بھی ایسا پڑا تھا کہ اپنے ہی باپ کو اس کی اولاد نے 3 لڑکوں نے مل کر بڑی بے رحمی کے ساتھ اپنے باپ کو قتل کیا. کیوں قتل کیا؟ صرف جائیداد کی خاطر. اور جب وہ قتل کر دیتے، یاد رکھے اگر جائیداد کی خاطر کسی کو قتل کیا جاتا ہے تو جائیداد میں اس قتل کرنے والے کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، وہ جائیداد سے بے دخل ہو جاتا ہے. تو دنیا کی محبت میں، حرص میں بندہ مبتلا ہو کر جب ان چیزوں کی طرف جاتا ہے تو اختلاف بڑھتا ہے کہ میرا حصہ مجھ کو دے دیا جائے. جب نہیں دی جاتی بات نکلتی ہے، اختلاف کی طرف بڑھتی ہے، اور یہ اختلاف آپ کو ان چیزوں کی طرف لے جاتا ہے. اور 3 چیزیں ہیں انسان کو جو اس اختلاف کی طرف ابھارتی ہے. ایک ہے حب مال، مال کی محبت. دوسری ہے حب جاہ، کسی منصب کی محبت. یہ پوزیشن مل جائے، اس پوزیشن کے لیے آپ لاکھ کوششیں کر لیں، اگر اللہ نہ چاہے تو آپ کو نہیں، وہ پوزیشن نہیں مل سکتی. اگر اللہ دلانا چاہتا ہے تو وہ اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے بنا دیتا ہے. آپ کا کام محنت کرنا ہے اس پوزیشن کے لیے، اختلاف کو قائم نہیں کرنا ہے. لوگوں کے ہم کیا کرتے ہیں، پوزیشن پانے کے لیے اوپر والے شخص کو نیچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بارے میں غیر غلط افواہوں کو پھیلاتے ہیں، اس پر الزام تراشی بہتان لگا دیتے ہیں. یہ بھی گناہ کے کام ہے. اگر ایسا انسان کرتا ہے تو پھر وہ منصب لے کر بھی کیا فائدہ ہے. تو 2 ریزن جو میں نے بتائے، ایک حب مال، دوسرا حب جاہ، تیسرا حب دنیا، دنیا کی محبت. انسان کے اندر دنیا کی محبت آ جائے، یہ ساری چیزیں فنا ہو جانے والی ہیں، اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. حبیب پاک نے فرمایا کہ تم دنیا میں ایسے رہو جیسے تمہارے لیے یہ دنیا قید خانہ، الدنیا سجن للمؤمن، دنیا تمہارے لیے قید خانے کی مانند ہے، والجنت للکافر، اور کافروں کے لیے دنیا جنت کی مانند ہے. ان کے لیے عیش و عشرت ہے، آرام کی زندگی ہے، وہ ان کے لیے جو چاہے کر لے. ان کے لیے ایمان نہیں ہے، تمہارے پاس ایمان ہے، تم کو اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے. جب اللہ ایمان دیتا ہے تو پھر کچھ آسائش مصیبتیں بھی آتی ہے، اللہ آزماتا ہے، اس پر بندہ ثابت قدم رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے. تو ہم کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، یہی سب سے اہم چیز ہے. تو ہمارے لیے دنیا کی مصیبتیں، چھوٹی چھوٹی مصیبتیں آتی ہے، اس پر صبر کرنا. اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، جو بندہ صبر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اس سے بڑا اور کیا ہمیں انعام چاہیے. تو صبر کرے، صبر کا دامن تھامے. لوگوں کو دیکھ کر کے لوگ اللہ نے اس کو اتنا مال دیا ہے، مجھے کیوں مال نہیں دیا، میں بھی بلڈنگ بناؤں گا، میں بھی یہ کروں گا، حرام کی طرف ہم جا رہے ہیں. حب دنیا جس بندے کے اندر آ جائے، ہمارے علماء بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دنیا میں تم رہو لیکن دنیا تمہارے اندر نہ آنے پائے. تم دنیا میں رہو، یعنی دنیا میں رہنے کے لیے کھانا پینا ضروری ہے، دیگر معاملات، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات، یہ ساری چیزیں دنیا میں رہنے کے لیے ضروری ہے. دوست و احباب ہے، رشتہ دار ہے، پڑوسیوں کے حقوق ہے، کھانا پینا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں تمہارے لیے ضروریات زندگی ہے. تم اس کو کرو لیکن حلال ذریعے سے. دنیا کو اپنے دل کے اندر آنے نہ دو. اگر دنیا تمہارے اندر بس جائے تو پھر حلال حرام کا فرق مٹ جاتا ہے. پڑوسی بھوکا رہے اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، رشتہ داروں سے رشتہ داری ٹوٹ جاتی ہے، اس دنیا کی محبت کی خاطر ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ہمارے سگے رشتہ دار ہیں، مارے جا رہے ہیں، بھوک کے مارے بل بلا رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل کے اندر دنیا داخل ہو گئی ہے. تو یہ دنیا کی محبت جو ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے، غفلت میں مبتلا کر دیتی ہے. تو میں پلٹ کر اسی آیت کی طرف آتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تم شیطان کے راستے کی پیروی نہ کرو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو ان شیطان کے واروں کو، شیطان کی چالوں کو، شیطان کے وسوسوں کو پہچانے. اور اللہ نے آپ کو عقل سلیم دی ہے تو اس عقل سے سوچے کہ میں جو کام کرنے لگا ہوں کیا وہ اللہ کی رضا کی خاطر ہے یا اللہ کی ناراضگی اس میں ہے. اگر اللہ کی ناراضگی کا شائبہ ہے تو اس کام کو چھوڑ دے. بظاہر تکلیف میں آپ مبتلا ہو سکتے ہیں، اس تکلیف کو برداشت کر لے، اس کا بہترین اجر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دے گا. تو شیطان کے راستے کی پیروی نہ کرے. جتنے گناہ ہیں یہ سارے، قتل ہو، زنا ہو، اور جتنے کبیرہ گناہ، شراب نوشی ہے، یہ سارے کے سارے یہ جو ہے شیطان کے راستے ہیں. ان راستوں کو پہچانے، ان راستوں کو ترک کرے. دوست و احباب میں کوئی ایسا گناہ کرنے والا ہے اس کو اچھے طریقے سے سمجھائے. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، اگر کوئی گناہ کرتے دکھ جاتا ہے تو ہم اس سے دوری اختیار کر لیتے. ارے شرابی ہے انہیں زنا کرنا نہیں. اس سے آپ دوستی کو، محبت کو برقرار رکھے، اس کو سمجھائے. آپ جب تک سمجھائیں گے، آج نہیں مانے گا، کل نہیں مانے گا، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو بدلے گا. آپ کا بولنا، آپ کا کام کرنا یہ ایک وقت رنگ لائے گا. تو آپ اس سے بولتے رہے. اچھا، بولنے کا بھی انداز ہمارے پاس بڑا غلط ہوتا ہے.
ہم بولتے ہیں تو سختی کے انداز میں، کو پی رہی تو ایسا بولے تو نہیں سنتا انہیں. محبت کے ساتھ یہ گناہ کا کام ہے، چھوڑ دو، کئی کو پی رہے ہیں، اس سے تمہاری جان کو بھی نقصان ہے، تمہارے مال بھی نقصان ہے. دن بھر کا محنت کر کے تم کما رہے ہیں، وہی لے جا کے رات میں شراب خانے میں ڈال رہے ہیں. پھر بیماریوں کا جڑ، جیسا فرمایا جا رہا ہے، بیماریاں آتی ہے اس سے، مصیبتیں، پریشانیاں، تم کبھی خوش نہیں رہ سکتے. وہی پیسے جمع کرو، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے جمع کرو، ان کو اچھے اسکول میں ڈالو، اچھا پڑھاؤ. تمہارا فیوچر خراب ہو گیا، ان کا فیوچر بناؤ. ایسی تلقین ان کو کرے. زانی ہے تو اس کو یہ احادیث مبارکہ بتائے کہ زنا ایک قرض ہے تمہاری آنے والی نسلوں سے، کیا تم چاہتے ہو؟ حبیب پاک کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں زنا کرنا چاہتا ہوں. تو حبیب پاک نے فرمایا ہاں زنا کرنا چاہتا، نکل، ایسا نہیں فرمایا. حبیب پاک نے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری ماں سے کوئی زنا کرے؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹی سے کوئی زنا کرے؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بہن سے کوئی زنا کرے؟ اس نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نہیں چاہتا. پھر تم کسی کی ماں سے، کسی کی بیٹی سے، کسی کی بہن سے کیسے زنا کر سکتے ہو؟ تو یہ انداز رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا. تو ہمیں بھی یہی اخلاق، یہی انداز اپنانے کی ضرورت ہے. ایسا انداز ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو یقیناً ہماری مسلمان قوم میں، معاشرے میں بدلاؤ آئے گا. اس کا ہم بہترین بدلہ دیکھیں گے. تو ہم کوشش کریں کہ خود بھی گناہوں سے پاک ہو، اپنے آس پڑوس میں اپنی رشتہ داروں کو بھی گناہوں سے پاک کرنے کی کوشش کریں. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.